لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي نشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم ناظرین کرام و بزرگان قوم ملت و دوستاران عزیز و نوجوانان قوم ملت، شکر ہے اس معبود الہی کا اور شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں سماعت دی اور بولنے کا طریقہ دیا تاکہ ہم حسین کی مجلس کو سن سکیں اور حسین کا تذکرہ کر سکیں. آج ساری دنیا آپ کے اسی حسین کے نام سے پریشان ہے. آج ساری دنیا اسی عزاداری سے پریشان ہے. جو حسین والے ہیں وہ کہتے ہیں عزاداری ہی سب کچھ ہے. جو حسین والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں عزاداری ہمارے لیے ناسور ہے. عزاداری ہمارے لیے ہمارے مشن کو مٹانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، لہٰذا وہ مٹانے پہ لگے ہیں، یہ بچانے پہ لگے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مٹ گئی، یہ نہیں مٹا. انہیں یہ پتا ہے کہ اسے بچانے والے ہم نہیں ہیں، وہ ہے جو اسے بچا رہا ہے. پوری دنیا میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں. ایک الہی مشن ہے جو کام کر رہا ہے، ایک طاغوتی مشن ہے جو کام کر رہا ہے. ایک حسینی مشن ہے جو کام کر رہا ہے اور ایک یزیدی مشن ہے جو کام کر رہا ہے. پوری دنیا میں دو ہی لڑائی ہے، ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف عدالت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو نور سے نکال کر تاریکی میں ڈال دیا جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو نور سے نکال کے ظلمت میں ڈال دیا جائے. لیکن حسینی مشن اور الہی مشن والے یہ چاہتے ہیں کہ تاریکیوں سے نکال کر انہیں نورانی ماحول میں ڈال دیا جائے. الہی مشن اور حسینی مشن والے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ذلت و خواری کے دلدل سے نکال کر منزل کمال عطا کیا جائے. یہ دو مشن ٹکرائے ہوئے ہیں اور دونوں مشن کا اپنا اپنا کام ہے. وہ اندھیرے سے روشنی میں نہیں پہنچانا چاہتے اور نہ چاہتے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے سسٹم ایجاد کیے کہ لوگ نور سے نکل کر ظلمت کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں.
آج کے سیریلز دیکھ لیں، آج کی فلمیں دیکھ لیں جو اس دنیا میں چلی آ رہی ہیں، جن کے پروجیکٹ دنیا تک پہنچائے جا رہے ہیں، اس کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ باپ بیٹے کے پہلو میں رہے لیکن حیا باقی نہ رہ جائے، بھائی بہن کے پہلو میں رہے لیکن حیا باقی نہ رہ جائے۔ لیکن جو الہی مشن والے ہیں، جو حسینی مشن والے ہیں، وہ اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں کہ کل بھی حسین نے یزید کے زمانے میں حیا کو باقی رکھا تھا، آج بھی دنیا اور غرب کے زمانے میں حسینی اس حیا کے پاسداران ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوری دنیا کے شعور و ادراک میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو ہی جنگیں چلی جاتی آ رہی ہیں، ایک ظلم ہے اور ایک عدل ہے، ایک تاریکی ہے ایک نور ہے، ایک ظلمت ہے ایک اندھیرا ہے۔ الہی مشن اور حسینی مشن کنسٹرکشن کا کام کرنے والے ہیں، اور طاغوتی مشن اور یزیدی مشن جو ہے وہ انسٹرکشن کا کام کر رہی ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے جب الہی مشن کچھ بنانا چاہتی ہے، کچھ تبدیلی لانا چاہتی ہے، کچھ کنسٹرکشن کرنا چاہتی ہے، کوئی حسینی مشن جب کوئی ایسا کام ایجاد کرنا چاہتی ہے تو پوری طرح سے طاغوتی مشن اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے بنانے میں وقت بھی لگتا ہے، بنانے میں قانون بھی لگتا ہے، بنانے میں سسٹم بھی لگتا ہے، بنانے میں کچھ نہ کچھ لگتا ہے، اور جب بنانے میں کچھ لگتا ہے تو لیکن جو بگاڑنے والے ہیں انہیں بھی یہ پتا ہے کہ بنانے میں وقت بھی نہیں لگتا، بگاڑنے میں وقت بھی نہیں لگتا، بگاڑنے میں طاقت بھی نہیں لگتی، بگاڑنے میں پیسہ بھی نہیں لگتا، بس کیا کرنا ہے، کسی چیز کو بنانے کے لیے وقت لگتا ہے، بگاڑنے کے لیے آسان طریقہ ہے، یا پکڑ کے پٹک دو پھوٹ جائے گی، یا اسے پھاڑ دو ختم ہو جائے گی۔ یہ دو طاقتیں ہیں دنیا میں، دونوں اپنے مشن میں لگی ہوئی ہیں، اور عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان دونوں طاقتوں کو صحیح سے پہچان لیا جائے۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں مردہ نہ سمجھنا، یہ خدا کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور وہیں سے رزق پاتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں دو باتیں ہیں، الہی مشن کے ساتھ ہو جانا، سبیل خدا پہ لگ جانا، اور جب انسان سبیل خدا پہ لگ جاتا ہے تو بس دو راستے ہیں، وہ خدا کی دی ہوئی حیات کا مالک بھی بن جاتا ہے اور رزق کی ذمہ داری خدا کے ہاتھوں میں ہو جاتی ہے۔ یہ دو ہدف ہیں، اسی لیے طاغوتی مشن پوری طاقت لگائے ہوئے ہے، الہی مشن اپنا کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب الہی مشن کو کام کرنا تھا اور الہی مشن کو چلانا تھا اور ان کا کام کنسٹرکشن کا تھا، تو ایسی بنیاد پر ان کے لیے لازم تھا کہ نبوت بھیجی جائے، رسالت بھیجی جائے، کتابیں بھیجی جائیں، تحائف بھیجے جائیں، تمام قوانین انسانیت تک پہنچائے جائیں، تاکہ یہ انسان اپنے اندر فطرت کی تقاضوں کے ساتھ ساتھ شریعت کے پہرے میں زندگی گزار سکے۔ یہ صرف کھانا دیکھ کے کھانے کے لیے آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ اگر بھوک فطرت ہے تو شریعت کا پہرا لگا دیا جائے۔ بھوکے کو کھانا کھانے سے روکا نہیں جا سکتا، بھوکے کو غذا کھانے سے نہیں روکا جا سکتا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ شریعت فطرت کے مقابلے میں اگر آ جائے گی تو شریعت چکنا چور ہو جائے گی، کیونکہ فطرت بھی اسی کی خلق کردہ ہے، شریعت بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر فطرت کے مقابلے میں آ جائے گی تو فطرت کے مقابلے میں بنائی ہوئی خود ساختہ دین، خود ساختہ مذہب، خود ساختہ شریعت دیر پا نہیں ہو سکتی۔ بس یہی وجہ ہے کہ جو فطرت کا خالق ہے جب وہی شریعت بنائے گا تو وہ عین فطرت بن جائے گا۔ بھوک سے نہیں روکا جا سکتا، کھانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ خدا آواز دے گا تم کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، دیکھو کھاؤ، آیا ہے کھانا کھاؤ، ولا تسرفو، لیکن برباد مت کرو، اس لیے کہ اسی کھانے میں کسی اور کا حق ہے، اسی کھانے میں کسی اور کا حق ہے۔ اے میرے اللہ یہ کھانا برباد ہو جائے گا، کہا نہیں برباد نہ کرو، کلو جتنا دل چاہے کھاؤ،
وشربو، جتنا دل چاہے پیو، جتنی بھوک ہے سیر ہو جاؤ، جتنی پیاس ہے سیراب ہو جاؤ، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرنا۔ بہت بڑے عارف کا قول یاد آ گیا، بہت بڑے عارف کی گفتگو یاد آ گئی۔ ایران کے ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، وہ آواز دیتے ہیں اپنے مذہب، اپنی قوم اور مسلمانوں سے خطاب کر کے، اور کہتے ہیں کہ بڑا عجیب ہے یہ ماحول کہ وضو بھی کر رہے ہیں اور اسراف بھی کر رہے ہیں۔ آپ شاید پہنچ گئے ہوں میری بات تک۔ وضو بھی کر رہے ہیں اور اسراف بھی کر رہے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ یعنی پانی سے وضو بھی ہو رہا ہے، پانی بہتا بھی جا رہا ہے، کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ اسے حقیقی شیعہ اور عزادار نہیں کہتے۔ مسجدوں میں بیٹھے عبادتیں بھی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، مولانا سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں، قدورتیں بھی کر رہے ہیں، فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے مجلسیں بھی کر رہے ہیں، تہمتیں بھی لگا رہے ہیں۔ تو وہ عارف کہتے ہیں کیوں ایسے اعمال کو ایسے بوریے اور ایسے ظرف میں رکھ رہے ہو جس میں پہلے سے ہی چھید ہے؟ ایسی جگہ پہ نہ رکھا جائے۔ عبادت یعنی عبادت، عزاداری یعنی عزاداری۔ عزاداری محبت کا نام ہے، شرارت کا نام نہیں ہے۔ کربلا حقیقت کا نام ہے۔ کل میں نے کہا تھا عقیدت کا نام نہیں ہے، حقیقت کا نام ہے۔ میرے عزیزو، بس یہی گفتگو ہے، آپ دیکھیں ذرا سا، یہ مشن ہے، دونوں مشن کام کر رہا ہے، اور اسی مشن کے لیے اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ماحول میں بنایا جہاں گلے کاٹے جا رہے تھے۔ کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، گلے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ سوچیں، جہاں گلے کاٹے جا رہے ہوں وہاں اپنا گلا بچانا مشکل ہے، لیکن جو الہی مشن کا کارندہ ہوتا ہے اور جو ادھر سے بھیجا جاتا ہے، اس کا ہدف صرف اپنا گلا بچانا نہیں ہوتا، بلکہ ہزاروں گلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے۔ یہ مشن اور یہی حقیقت عزاداری ہے۔ پوری دنیا آج لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کل کی گفتگو میں نے کہا کہ پوری دنیا کی طاقت لگی ہوئی ہے آپ کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی تہذیبوں کو سے کھیلا جا رہا ہے، آپ کے اقدار کو بگاڑا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بس ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ اپنی قوم کو تعلیمی معیار میں آگے بڑھا دیں۔ یہ گفتگو کل تک یہاں پہنچی۔ اب یہاں ایک واقعہ سنا دوں۔ کچھ لوگ لبنان پہنچے، آغائے حسن نصر اللہ کی خدمت میں، ان سے سوال کیا کہ بھائی ہمیں اپنے قوم کی، آپ لبنان کی تاریخ پڑھیے، خدا کی قسم لبنان کے شیعہ پستیوں میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہی فکر حسینی، مقصد حسینی، ہدف حسینی کچھ لوگ لے کے اٹھے تو آج لبنان بن گیا۔ کچھ لوگ پہنچے، آغائے نصر اللہ سے پوچھا کہ حضور کیا کیا جائے، کیا ہم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں، ہم سے کیا امید رکھتے ہیں آپ، ہم آپ کے جنگوں میں شریک ہو جائیں، آپ کے سسٹم میں شریک ہو جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ تو مسکرائے، اور مسکرا کے انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں کہ دنیا کے ہر جگہ سے ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آ کے یہاں ہمارے ساتھ جنگ کریں، نہیں، اس کے لیے ہم کافی ہیں، تلوار اٹھانے کے لیے ہم ہیں، دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے ہم ہیں، داعشیوں کو دھول چٹانے کے لیے ہم موجود ہیں، ہر حسینی مخالفت کرنے والے سے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دنیا سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے وجود کو حسین کے لیے وقف کر دو اور اپنے معاشرے کو حسینی بنا دو تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار مت دو، اسلحہ مت دو، بلکہ قلم خرید کے دے دو، کاپیاں اور کتابیں خرید کے دو، اس لیے کہ جب یہ آزادار علم کی دنیا میں آگے بڑھیں گے تو خود بخود حسینی مقصد دنیا تک پہنچ جائے گا۔ ایک چراغ آپ جلائیں، ہزاروں چراغ یہ عزادار ایک دوسرے سے علمی جلاتے چلے جائیں گے۔ جب علمی چراغ جل جائے گا، دنیا
کہ دنیا میں آپ کے بچے آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے اور سسٹم اور سائنس کے حساب سے جب آگے بڑھ جائیں گے تو پوری دنیا مجبور ہو جائے گی، ظلم کو گھٹنے ٹیکنا پڑے گا۔ آج دنیا سمجھ گئی ہے سپر پاور کو دھول چٹانا آسان نہیں ہے۔ یہ ایران اور حزب اللہ نے دھول چٹا کے دنیا کو بتایا سپر پاور دنیا والے نہیں ہیں، سپر پاور خدا ہے، اور اسی کے ہو کے رہ جاؤ، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا سسٹم ہے، ایک بہت بڑی مشکل ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے اصل عزاداری کو نہیں لیا، ہم نے اصل حیات حسینیت کو نہیں لیا۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن حیات حسینی ہمارے کے خون و رگ حیات میں نہیں دوڑا ہے، مقصد حسینی ہمارے وجود میں تحرک نہیں رکھتا۔ یہی مقصد حسینی جس دن حرکت کرنے لگے گا ہزاروں پہ 72 بھاری ہو جاتے ہیں، ہزاروں پہ 72 بھاری ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم عجیب و غریب مرحلہ ہے، عجیب و غریب سسٹم ہے۔ آپ تاریخ کا آئینہ اٹھا کے دیکھیں، آج سوال کیا جاتا ہے کہ جناب امام کی موجودگی میں فقیہ کی کیا ضرورت؟ سوال سنا ہوگا آپ نے بھی، میں بھی سنا ہوں۔ امام کی موجودگی میں فقیہ کی کیا ضرورت؟ امام پردہ غیب میں ہے۔ خدا کی قسم پردہ غیب میں ہونے کا مطلب غائب امام نہیں ہے، امام سب کو دیکھ رہے ہیں۔ غیبت کا مطلب امام کی آنکھوں سے ہم اوجھل نہیں ہے، غیبت کا مطلب ہماری گناہوں کی بنیاد پر امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ سوال ہے فقیہ کی کیا ضرورت ہے جب امام ہے؟ تو یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ کربلا نے کل ہی بتا دیا ہے۔ یہ کربلا کے سن 61 ہجری میں حسین نے پوری دنیا کو جواب دے دیا۔ ہم سے سوال نہ کرو کہ امام کی موجودگی میں فقیہ کی کیا ضرورت ہے۔ امام نے بلایا عباس، ذرا قلم اور کاغذ لاؤ۔ خط لیا، کاغذ لیا، لینے کے بعد لکھا من الحسین الی الرجل الفقیہ، حسین کی طرف سے ایک رجل فقیہ کی طرف۔ حسین نے نہیں کہا حسین کی طرف سے یہ خط اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کے لیے، نہیں، حسین نے لکھا من الحسین۔ تمام مقاتل میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں، شیعہ تمام تفاسیر میں اٹھا کے دیکھ لیں، شیعہ تمام مقاتل میں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو ملے گا حسین کے خط کا پہلا جملہ یہی ہے من الحسین الی الرجل الفقیہ، حسین غریب کی طرف سے ایک رجل فقیہ کے لیے یہ خط ہے۔ کیوں مولا؟ آپ کے ہوتے ہوئے فقیہ کی کیا ضرورت؟ عباس کے ہوتے ہوئے فقیہ کی کیا ضرورت؟ اکبر کے ہوتے ہوئے فقیہ کی ضرورت کیا ہے؟ امام آواز دیں گے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، امام کے ہوتے ہوئے بھی فقیہ کی ضرورت ہے، امام کے ہوتے ہوئے بھی فقیہ کی ضرورت ہے۔ امام نے خط بھیجا فقیہ کو، اور فقیہ بھی ایسا اتنا بصیرت والا، اتنا بصیر فقیہ کہ جسے حسین فقیہ کہہ دیں وہ اصل میں فقیہ ہی ہوگا۔ اور وہ ایسا فقیہ کی خط ملتے ہی پہلے اس نے اپنی بصیرت کا اظہار کیا، بیوی سے کہا کہ خط آیا ہے، کیا کروں؟ بیوی نے کہا یہ چوڑیاں پہن کے تم بیٹھ جاؤ۔ سمجھ گئے کہ ماحول اچھا ہے، سازگار ہے۔ فقیہ کا مطلب ہی یہی ہے، حسینی مشن میں کام کرنے والے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ماحول کے حساب سے حسینیت کو ایسا ڈھال کے پیش کرے کہ بیوی بھی تیار ہو جائے اور اپنی سب سے قریبی شریک حیات حسین کے نام پہ آگے بڑھنے کو قدم اٹھا لے۔ چلے سر پہ امامہ ہے، ابا ہے، دوش ہے، پورا واقعہ سنا ہوا ہے، پہنچ گئے کربلا پہنچے، یہ فقیہ ہے فقیہ۔ حسین نے احترام کیا، بلایا، لیکن ہوا کیا؟ جب حبیب چلے ہیں، بھویں لٹکی تھی، لیکن فقیہ بن کے نہیں گئے۔ اب میدان میں گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے امامہ اتارا، خود پہنی، ردا اتاری، زرہ پہنی۔ توجہ ہے، یہ ہے فقیہ، حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اے حبیب ابن مظاہر، یہ آپ نے کیا کیا؟ تحتن حلق کو ہٹا کے پٹکے جنگ پہن لیا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، فقیہ جب تک مسند پہ ہے فقیہ ہے، جب میدان میں آ جائے گا تو شجاعت ہوتی ہے۔
شجاع ہوتا ہے، یہ فقاہت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھ لو، فقیہ کہتے ہی اس کو ہیں جو مسند پہ بیٹھا ہو تو آیت اللہ ہو، جو جنگ کے میدان میں آ جائے تو نصر اللہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پہلا سوال لوگ سوال کرتے ہیں فقیہ کی ضرورت کیا تھی؟ امام سے پوچھئے فقیہ کی ضرورت کیوں تھی؟ مولا آپ بتا دیجئے۔ مولا نے کہا دیکھیں ہم امام ہیں لیکن مجھے فقیہ کی ضرورت ہے، فقیہ کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے کو جب کربلا کو ضرورت ہے فقیہ کی، اس سے زیادہ پراشوب دور نہیں جہاں حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے، جہاں نور و ظلمت کو جدا کر دینا ہے۔ دیکھیں عزیزو، نبی کے زمانے میں اور کربلا میں بڑا فرق ہے، علی کے زمانے میں کربلا میں بڑا فرق ہے، حسن کے زمانے میں کربلا میں بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں نبی کی بز میں بیٹھنے والے منافق بھی ہوتے تھے، مومن بھی ہوتے تھے۔ علی کی بز میں بیٹھنے والے منافق بھی ہوتے تھے، مومن بھی ہوتے تھے۔ حسن کی بز میں بیٹھنے والے مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے۔ لیکن حسین نے کہا میں مدینہ نہیں سجاؤں گا، میں مکہ نہیں سجاؤں گا، میں اگر یہاں رہوں گا تو یہ بزمیں نفاق سے بھری ہوئی ہیں، میں سارے قافلے حسینی کو لے کے کربلا جاؤں گا جہاں پہ صرف 72 ہوں گے جن کا مزاج ایک ہوگا، جس کا انداز ایک ہوگا، جن کا کردار ایک ہوگا۔ ارے دیکھنے میں تو 72 وجود نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں ایک روح حسین ہوگی، جو تحبیب بھی ہوگا، جو سعید بھی ہوگا، جو زہیر بھی ہوگا، یعنی سب کی اطاعتیں اپنے مولا کے لیے ایسی ہوں گی کہ جیسے سعید آگے بڑھیں گے ویسے زہیر آگے بڑھیں گے، جیسے زہیر آگے بڑھیں گے ویسے جون آگے بڑھیں گے۔ یہ معیار اطاعت کربلا والوں کا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مرحلہ۔ کربلا الگ ہے، کربلا ایک ہر سوال کا جواب ہے، ہمیں الگ سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ پہلا سوال فقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ مولا نے خط لکھا من الحسین الی الرجل الفقیہ، حسین کی جانب سے ایک رجل فقیہ کے لیے۔ یہ فقیہ لفظ مولا نے دیا ہے۔ ایک اور لفظ سنا دوں آپ کو، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو وہاں پہ ایک مقام ہے حضرت امام جعفر صادق کا، جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں زیارت بھی کی ہوگی، نماز بھی پڑھی ہوگی، مقام امام جعفر صادق۔ پروردگار جو نہیں جا سکے ہیں ابھی تک زیارت کربلا کو، میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان سب کو حسین کی زندگی میں کم سے کم ایک بار زیارت نصیب فرما، آمین۔ غور کریں، امام جعفر صادق وہاں پہنچے، جب مقام جعفر صادق پہنچے وہاں پہ غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کربلا کا رخ کیا، مقتل کا۔ اور کیا کہا معلوم ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ، یہ کربلا میں جو سوئے ہیں یہ سعید و زہیر، سعید زہیر نہیں رہ گئے۔ کیا کہا؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پر ہمارا سلام، اے زہیر ولی تم پر سلام، اے حبیب ولی تم پر سلام۔ حسین نے لفظ دیا فقیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کربلا کے اس فقیہ کو کہا ولی، دونوں ملا دیجئے، ہو گیا ولی یہ فقیہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل، یہ ولی یہ فقیہ ہو گیا۔ تو یہ فقیہ کی ضرورت یہاں پہ۔ اب دوسرا مرحلہ ہے، جناب آپ لوگ نائب کہتے ہیں، نائب کی کیا ضرورت ہے؟ امام ہے، امام موجود ہے، نائب امام کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علماء سے دوری پیدا کرنے کے لیے مشن چلایا جا رہا ہے، پورا سسٹم کام کر رہا ہے کہ یہ نور سے قریب نہ ہو پائیں، یہ علم سے قریب نہ ہو پائیں، یہ جہالت کی گمنام وادیوں میں بھٹکتے رہ جائیں، عالموں سے دور ہو جائیں، علماء سے دور ہو جائیں، اس لیے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کا عالم اگر عراق میں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ گھروں میں بیٹھنا حرام ہے تو پوری دنیا میں شیعہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ مشن توڑا جا رہا ہے، نائب کی کیا ضرورت ہے نا؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ خود امام سے پوچھئے، مولا آپ بتائیے نائب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟
مولا آواز دیں گے میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، کوفے سے 25,000 خط آئے تھے۔ کتنے خط؟ 25,000 خط آئے تھے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ کتنے لوگ بلا رہے تھے؟ 25,000 خط کوفے سے امام کی محبت میں بلایا جا رہا تھا، مولا آپ آ جائیے۔ مولا خود آئے؟ آپ بتائیے، مولا خود آئے؟ نہیں آئے۔ بلایا کس کو جا رہا تھا؟ مولا کو۔ مولا نے بھیجا کس کو؟ جناب مسلم سفیر بنا کے، نائب بنا کے اپنا جناب مسلم کو بھیجا۔ حسین ابن علی نے اپنا نائب بنا کے، اور جناب مسلم گئے، اے مولا آپ خود جائیے، مسلم کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ مولا آواز دیں گے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اصول اور دستور قائم کر رہے ہیں، ہم اصول اور دستور قائم کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سمجھ لے، جب ماحول پرآشوب ہو جائے اور سسٹم اور نظام صرف زبانوں تک محدود ہو جائے، دلوں کے اندر الہی مشن دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہو، تو ایسے حالت میں امام غیبت کے دہانے پہ ہوتا ہے، امام دور ہوتا ہے، اور اگر بلانے والے بلاتے ہیں تو اس کے لیے امام خود نہیں جاتا بلکہ اپنے نائب کو پہلے بھیج کے دیکھتا ہے، جاؤ مسلم جاؤ، ان سے بیعت لو، ان کے دلوں کو ٹٹولو، ان کو دیکھو یہ کتنی اطاعت کرتے ہیں، یہ کتنی پیروی کرتے ہیں، یہ کتنا احترام کرتے ہیں۔ ارے جس نے تمہاری اطاعت کر لی اس نے ہماری اطاعت کر لی۔ اے مسلم، اگر سب تمہاری اطاعت کر لیں گے تو وہ سب ہماری اطاعت کر لیں گے۔ تم آگے آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ 25,000 خط لکھنے والوں میں کتنے نظر آئے؟ آج ہم بھی مولا کو عریضہ لکھتے ہیں، یہ تو ہے، عریضہ لکھتے ہیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ کاش مولا کہہ دیں کہ تم نے ہمارے مشن کو چلانے والے کا کتنا احترام کیا۔ ارے عزیزو، آج عریضے میں سب لکھتے ہیں مولا آ جائیے۔ کہاں سے بات ختم کروں، بات میں بات نکل جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میری عادت ہے، میں ایسے ہی مجلس پڑھتا ہوں، بات میں بات، مولا آ جائیے، کون نہیں چاہتا؟ سب کہتے ہیں نا مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں۔ ہر سال عریضے میں مولا آ جائیے، ہر نماز میں دعا مولا آ جائیے، اللہم عجل لولیک الفرج، دعا کرتے ہیں کہ مولا آ جائیے، ہے نا؟ لیکن کبھی سوچئے گا کہ جس کو بلا رہے ہیں اس کے آنے کے لیے انتظام بھی ویسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ویسا انتظام ہے تو بلائیں، بسم اللہ۔ لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جیسا مولانا، ایک عام آدمی یا ایک کوئی عالم دین اگر کسی بستی میں جاتا ہے اور جس کے گھر ٹھہرنے کا، اس کا ٹھہرنے کے لیے انتظام ہوتا ہے، تو وہ اپنی دیواروں سے کچھ تصویریں ہٹاتا ہے، کچھ نئی تصویریں لگاتا ہے، اپنے میز سے کچھ کتابیں اور سیڈیاں ہٹاتا ہے اور کچھ دوسری کتابیں اور سیڈیاں لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا یہ تو میرے بیٹے کا شوق تھا، اس نے لگا دیا، یہ بیٹی کا شوق ہے، اس نے لگا دیا، لیکن چونکہ اب آپ آ رہے ہیں اس لیے دیوار سے وہ تصویریں ہٹائی جائیں گی، اب اسلامی تصویریں لگائی جائیں گی، ہے نا؟ اب یہ میز سے سیڑھیاں ہٹا دی جائیں گی، اب مذہبی نوحے اور مذہبی مجلسوں کی سیڑھیاں رکھی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا آ رہے ہیں۔ اچھی تولیہ کا انتظام کیا جائے گا، ہے نا؟ کس کے لیے؟ مولانا آ رہے ہیں۔ اچھے بستر کا انتظام کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مولانا آ رہے ہیں۔ اچھے تکیے اور غلاف لگائے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مولانا آ رہے ہیں۔ لوگ گھروں میں اپنے لباس تبدیل کر کے اچھے کپڑے پہن لیں گے، اس لیے کہ عالم دین آ رہے ہیں۔ ارے عزیزو، یہ عالم دین صرف ظاہر دیکھتا ہے، غائب کا اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ صرف ظاہر دیکھتا ہے، اسے غائب کا کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن جو وہ آنے والا ہے اسے یہ بھی پتا ہے یہ تولیہ اچھا تو ہے لیکن مباح ہے یا نہیں، غصبی ہے یا اپنا ہے، یہ گھر جس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا خمس نکلا ہے یا نہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے پہلا سوال گھروں میں پہنچ کے وقت کا امام یہی کرے گا کہ بتاؤ اس گھر میں کہیں میرا حق تو نہیں مارا گیا۔
اس گھر میں کہیں میرا حق تو نہیں مارا گیا؟ میرے عزیزوں میں بہت زیادہ تفصیل پہ نہیں جا سکتا. ایک سسٹم بنائیں، ایک ہدف بنائیں، ایک زندگی کا مقصد بنائیں. بس میرے عزیزوں ہم امام سوال کریں گے کیا کہ میرا حق تو نہیں مارا گیا؟ یہ جو تولیہ ہے یہ مباح ہے، میرا حق دیا گیا. یہ جو گھر ہے میرا حق دیا گیا. یہ جو سسٹم ہے میرا حق دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ بس میرے عزیزوں بس جملہ آپ کے حوالے کر دوں. خمس کے لیے جو سوال کرتے ہیں، بہت سارے سوال ہمارے پاس بھی آتے ہیں. مولانا کیسے خمس نکالیں؟ مولانا کیا کریں؟ خمس کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا خمس ہم پر واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ عزیزوں خمس واجب ہر ایک کے لیے نہیں ہے. خمس تو واجب ہی اس کے لیے ہے جس کا وارث زندہ بھی ہے، جس کا امام باقی بھی ہے. کسی اور کے لیے خمس واجب نہیں. جس کا وارث زندہ ہے، جس کا وارث باحیات ہے، جس کا امام پردے غیب میں، یہ خمس ان کے لیے رکھا گیا ہے. اور جی ایس ٹی کی طرح انکم ٹیکس نہیں ہے، بلکہ بچت پہ رکھا گیا ہے. جو بچ جائے وہ دو ان کا حق. بس یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی بلا رہے تھے اپنے امام کو. انہوں نے خط لکھا، 25,000 خطوط لکھے کہ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. آج بھی ہم عریضہ لکھ رہے ہیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. تصور کرے ذرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا ہم بھی رہے ہیں، بلا وہ بھی رہے تھے. خط انہوں نے بھی لکھا، خط ہم نے بھی لکھا. امتحان ان کا بھی تھا، امتحان ہمارا بھی ہے. وہاں بھی رہبر بھیج کے امتحان لیا گیا، یہاں بھی رہبر بھیج کے امتحان لیا جا رہا ہے. یہاں رہبر کا انتخاب کر کے امتحان لیا جا رہا ہے. بس مشکل یہی ہے ہم دیکھیں اپنے آپ کو. بلا تو رہے ہیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا آ جائے اور ہم بلانے والے آنے والے کے حساب سے اور اس کے اسٹینڈرڈ کا استقبال بھی نہ کر سکیں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں، اور اپنے واقعات آپ دیکھیں اپنے ہاں سسٹم میں جو اپنے علاقے ہیں وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جناب آج کون آ رہا ہے؟ عالم دین آ رہے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں. کیا ہوگا جناب؟ کچھ تصویریں کمرے کی ہٹائی جاتی ہیں، کچھ لگائی جاتی ہیں. کچھ سیڑھیاں رکھی ہیں ہٹائی جاتی ہیں، دوسری لا کے لگائی جاتی ہیں. نوحے اور مجلسے کی رکھی جاتی ہیں، ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تکیہ اچھا لگا دیا جائے، غلاف اچھا لگا دیا جائے، ہوتا ہے. چادر بچھا دی جائے. کون آ رہا ہے؟ مولانا آ رہے ہیں. گھر کے تمام افراد اپنے کپڑوں کو چینج کر لیتے ہیں، عوض کر لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں. کون آ رہا ہے؟ مولانا آ رہے ہیں. ملاقات کرنے جا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے قریب جا رہے ہیں. جبکہ یہ مولانا ظاہر دیکھ رہا ہے، غائب پر اس کی نظر نہیں ہے، باطن پہ اس کی نظر نہیں ہے. لیکن وہ جو آنے والا ہے وہ عمل بھی دیکھے گا، نیت عمل بھی دیکھے گا. وہ جو آنے والا ہے وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے. مولانا تولیہ کا ظاہر تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ تولیہ غصبی ہے یا مباح ہے. لیکن وہ جو آنے والا ہے وہ یہ بھی بتا دے گا کہ یہ تولیہ غصبی ہے یا نہیں. یہ جو تم سامنے سے آ رہے ہو تمہارے زبان پہ جو ہے وہی تمہارے دل میں ہے یا نہیں. چونکہ وقت کا امام ہے. بس تصور کرے ہم نے اپنے امام کی آمد پہ کون سا استقبال کرنے کے لیے انتظام کیا ہے. ہم نے اپنے گھروں کو کتنا سمیٹا ہے، ہم نے اپنے گھروں کو کتنا حسینی انداز میں اور امام کے استقبال میں بنایا ہے. ہم نے اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید سے آراستہ کیا یا نہیں کیا. ہم نے اپنے گھروں کو اسلامی اقدار بنائے یا نہیں بنائے. ہم نے اپنے بچوں کو حسینی عزادار بنانے کے لیے کتنی کوشش کی. ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھانے کی کتنی کوشش کی. ہم نے اپنے بچوں کو امام کتنا پہچنوایا. یہ ہمیں آج ضرورت ہے. جب یہ سب نہیں ہوگا تو ہمارا امام کہے گا ایسے آنے سے تو نہ آنا بہتر ہے. بہت سارے واقعات ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا وہ سارے واقعات. ایک جمکران کا واقعہ ہے. مسجد جمکران میں ایک نوجوان بڑی بے حال کیفیت میں پڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا، اور بڑی گریہ و زاری کے ساتھ اس ایک عالم دین نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہا ہر منگل کو آتا ہوں اور آنے کے بعد یہاں گریہ کر کر کے اپنے امام کا انتظار کرتا ہوں، اپنے مولا کا انتظار کرتا ہوں. شاید مولا سے ملاقات ہو جائے، شاید مولا سے ملاقات ہو جائے، مولا کا ظہور ہو جائے، مولا آ جائیں جمعے کو، مولا کا ظہور ہو جائے، سنیں گے
وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ جو بھیڑ لگی ہے یہ کس لیے لگی ہے؟ یہ اپنے امام کو بلانے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں یہ سب بھیڑ امام کے ظہور کی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جیسے ہی عالم دین نے کہا جاؤ ان کے قریب جا کے دیکھو یہ دعاؤں میں کیا مانگ رہے ہیں۔ اب جو قریب گئے تو دیکھا کوئی اپنے نوکری مانگ رہا ہے، کوئی اپنا بزنس مانگ رہا ہے، کوئی اپنی تربیت اولاد مانگ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے سسٹم کو صحیح کرنے کی دعا کر رہا ہے۔ بس عالم دین نے کہا دیکھو یہ مولا کے چاہنے والے ابھی دعاؤں میں اپنے آپ کو رکھے ہیں، ابھی ان کی دعا میں امام نہیں آیا تو ان کے گھر میں امام کیسے آئے؟ اب ان کی دعاؤں میں، اسی لیے کہا انتظار، نبی کریم کی حدیث ہے انتظار الفرج خود ہی فرج ہے۔ بڑے عزیزو، تو یہ مرحلہ ہے امام کا، ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے کی طرح سے جو کل کوفہ تھا وہی آج بھی ماحول پیدا ہو جائے۔ یہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ جیسے کوفے میں کل علی نے 25 سال دین کی خدمت کر کے علم و تربیت سے ایسے چراغ جلا دیے کہ کوفے کے یتیم بچے بھی جب بڑھے تو ایک شخصیت ابھر کے سامنے آئے۔ اور کربلا کی تعداد میں آپ دیکھیں ان 72 میں نہ جانے کتنے کوفی ہیں جو شامل ہیں، یہ علم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ ورنہ کربلا میں حسین نے 2 عظیم کارنامے ایسے کیے کہ پوری دنیا انگشت بدندہ ہے، کوئی بھی جنگ کرنے والا ایسا کام نہیں کرتا۔ حسین نے 2 بڑے کارنامے، ایک چراغ بجھا کے کیا اور ایک خط لکھ کے کیا۔ چراغ بجھا کے یہ کہہ دیا کہ اگر تم جنت کے لیے آئے ہو تو یہ حسین سردار جوانان جنت ہے، تمہاری آنکھوں سے برزخی پردے ہٹا دیتا ہوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اے سعید جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، اے زہیر جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، اے حبیب جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، اے وہب قلبی جنت میں یہ تمہاری منزل ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہ جنت کا ماحول اور یہاں تمہارا مقام ہے، اب بھی چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن یہ شمع حسینی کے پروانے اپنی نیاموں سے تلوار نکال کر اپنے گلے پہ رکھ کے کہتے ہیں مولا ارے جہاں آپ نہیں ہیں ایسی جنت کا فائدہ کیا ہے؟ جو آپ کو چھوڑ کے نصیب ہو، جو آپ کے قدم سے دور ہو کے نصیب ہو، یہ ہیں کربلا والے، یہ ہیں جیالے جنہوں نے پوری نظام حیات کو بدل کے رکھ دیا۔ پوری کائنات یہ سمجھتی تھی کہ خنجر کی طاقت جیتتی ہے، تلوار کی دھار جیتتی ہے، لیکن کربلا کے 72 نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ تلوار کی دھار نہیں جیتتی، کبھی کبھی خون کی دھار جیتتی ہے۔ اور یہی ہوا بھی، پوری دنیا نے دیکھا کہ 72 نے ہزاروں کے مقابلے میں آ کے پوری دنیا کے نظام حیات کو بدل دیا۔ کل تک زندگی چلنے پھرنے کو کہا جاتا تھا، موت سر و تن میں جدائی ہو جانے کو کہا جاتا تھا، لیکن کربلا نے موت اور حیات کا قصہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ جب تک چل رہے تھے تب بھی زندہ تھے، جب روح جسم سے نکل گئی، سر و تن میں جدائی ہو گئی، لیکن پھر بھی نوک نیزہ پہ جا کے تلاوت قرآن کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دے کے دنیا میں یہ بتا دیا کہ جب سبیل خدا پہ چل جاؤ گے تو روح جسم سے دور بھی ہو جائے گی تو تمہاری زندگی کا ثبوت ملتا رہے۔ یہ ہے کربلا۔ خدا کی قسم، ہم آج 2 محرم ہو گئی، ہم کہاں جائیں؟ مولا توفیق دے، مولا آپ ہی بدل سکتے ہیں، مولا آپ نے ہی حور کو حور بنایا، مولا آپ ہی نے حبیب کو حبیب بنایا ہے، مولا آپ ہی کے کردار نے وہب قلبی کو آپ کی طرف کھینچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ مولا ہمارے وجود میں بھی ایک ایسا سسٹم اور ایسی توفیق ڈال دیں کہ ہم بھی مقصد حسینی پہ چلنے کے لیے گامزن ہو جائیں۔ مولا ہمارے اندر بھی اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی میثم تمار کی طرح سے کام بھی کریں اور اس کھجور کے درخت میں
پانی بھی دیتے رہیں، اپنے مشن پہ کام بھی کرتے رہیں، حسینیت کے نام پہ کام بھی کرتے رہیں، ولایت کا دم بھرتے بھرتے اپنے مشن سے بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ایسے میثم تمار کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق مولا حبیب جیسا بنا۔ مولا ہم آپ کے غلاموں کے غلام جیسے بن جائیں، یہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ 2 محرم آ گئی عزیزو، کہاں سے مصائب شروع کروں؟ خدا کی قسم مصائب کا ایک پہاڑ ہے جو کربلا میں ایسا ٹوٹا کہ اس کے بعد دنیا کی نگاہوں نے ایسی مصیبتیں نہیں دیکھی جو کربلا میں دیکھی گئی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ باپ مرتا ہے بیٹا جنازہ اٹھاتا ہے، ماں مرتی ہے بیٹا جنازہ اٹھاتا ہے، لیکن کربلا کا دستور بدل گیا۔ یہاں جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل لگتا ہے، ضعیف باپ اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کی میت اٹھاتی ہے، ماں مرتی ہے جوان لاشا اٹھاتے ہیں، لیکن کربلا کا دستور الگ ہے۔ یہاں شہزادہ قاسم کی میت آتی ہے، ام فروا دیکھتی ہیں، یہاں 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پہ 3 پھال کا تیر لگ جاتا ہے۔ رباب بچے کو ہاتھوں میں لے کے کہتی ہے، الہی اے میرے اللہ، اے میرے لال اصغر مثلو کا ینحر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی اونٹ کی طرح سے نہر کیے جاتے ہیں۔ آنسو گوارو، کربلا اس ظلم کی آماجگاہ کا نام ہے جہاں ماؤں کا امتحان، باپ کا امتحان، رشتوں کا امتحان، بھائی کا امتحان، ہر امتحان میں کربلا والوں نے اپنے آپ کو منزل کمال پر پہنچا دیا ہے۔ یہاں قاسم کا جنازہ آتا ہے تو ماں گریہ نہیں کرتی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے، اے میرے اللہ اگر ایسے قاسم ہزاروں ہوں تو تیرے حسین پہ قربان ہو۔ یہاں علی اکبر کا لاشا آتا ہے تو ماں آواز دیتی ہے، میرے لال اکبر تیرے جیسے ہزاروں اکبر حسین پہ قربان کر سکتی ہوں۔ ہاں عزیزو، 2 محرم آ گئی۔ کل تک مصائب کا ابتدا یہاں سے کی تھی کہ حسین مدینے سے چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ارباب مقاتل 2 محرم کا مصائب کچھ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ مدینے میں اعلان کر دیا گیا، حسین نے عباس کو بلایا، میرے شیر میرے قریب آ جاؤ۔ عباس قریب آئے، کا اعلان کر دو کہ کل یہاں سے مخدرات عصمت کی سواری نکلے گی، دور دور تک کوئی یہاں رکے نہیں۔ عزیزو مجھے نہیں پتا صبح کیسے ہوئی، حسین ماں کے روضے پہ گئے، مادر گرامی ارے حسین جا رہا ہے، ارے مادر گرامی مجھے نہیں پتا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے حسین نانا کے روضے پہ بھی گئے، اے نانا ہم سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے، اے نانا اب آپ کے قبر کی مجاوری کون کرے گا؟ نانا نانا حسین جا رہا ہے۔ ارے عزیزو نانا کے روضے سے بھائی کے روضے پہ آئے، آنے کے بعد قبر حسن پہ کہتے ہیں، بھیا حسن ارے تمہارا کام ختم ہو گیا، حسین کے امتحان کی منزل شروع ہو رہی ہے، حسین دین بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ارے عزیزو حسین اماں کی لحد پہ آئے۔ اب روایت اور مقاتل لکھتے ہیں نانا کے روضے پہ گئے تو پاؤں پہ چل کے گئے، حسن کے روضے پہ گئے تو پاؤں پہ چل کے گئے، لیکن جب حسین مظلوم اماں فاطمہ زہرا کی لحد کے قریب پہنچے تو عزیزو روایت کہتی گھٹنیوں کے بلوں سے ماں کی قبر پہ جا کے گر گئے، اے اماں حسین جا رہا ہے۔ ارے قبر سے نحیف سی آواز آئی، میرے لال گھبرانا نہیں، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ مدینے سے کربلا تک تیرے ساتھ رہے گی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اب تمام روایتیں حمید ابن مسلم کہتا ہے جو رائٹر ہے کربلا کا، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا سواریاں آنا شروع ہو گئی، ایک اونٹ آتا، ایک بیوی اپنے خیمے سے نکلتی، ایک جوان آگے بڑھتا، بیوی کو اپنے ہاتھوں سے اونٹ پہ سوار کرتا، بیوی اونٹ پہ بیٹھ جاتی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ فروا تھی، یہ جناب فروا تھی، اور وہ جوان ان کا بیٹا قاسم تھا۔
میں نے دیکھا ایک دوسری بیوی آئی اور ایک بیوی آئی اور اس کو ایک جوان نے سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ام لیلہ تھی. اور وہ جوان کون ہے؟ کہا یہ اکبر ہے جو اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کر رہی ہے. ایسے ہی جناب کلثوم آئی اور وہ بھی سوار ہو گئی. ایک ایک بیوی آتی اور اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاتی. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ابھی تک ایک ایک بیوی آتی تھی، حسین کرسی پہ بیٹھے، عباس کھڑے، ہر جوان جاتا بیوی کو لاتا اور ایک مرتبہ سوار کر دیتا. لیکن جب میں نے دیکھا ایک مرتبہ اچانک ایک بیوی پردہ ہٹا، ایک بیوی باہر آئی. اب جو بیوی کا پردہ ہٹا کے باہر آئی تو تاریخ اور مقاتل کہتے ہیں کہ ارے عباس اپنی جگہ سے اٹھے، حسین نے اپنی کرسی چھوڑی، علی اکبر بھی آگے بڑھ گئے، قاسم بھی دوڑے ہوئے، ہر ایک دوڑا ہوا چلا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. ارے زینب کو سوار کرنے کے لیے عباس بھی آگے بڑھے، حسین بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی، سب آگے بڑھ گئے. ارے ایک مرتبہ زینب کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے عباس، اے علی اکبر، ارے یہ مدینہ ہے، مدینہ، زینب کو اپنے ہاتھوں سے سوار کر لو. ارے ذرا کربلا میں اسباد عاشورا آؤ دیکھو، 11 محرم ہے، علی کی یہی بیٹی ہے. ارے ایک بے کجاوا اونٹ ہے، زینب مظلوم کربلا کے تپتے صحرا میں کھڑی ہو کے کبھی نہر فرات کا رخ کر رہی ہے. اے میرے شیر عباس، ارے زینب سوار ہونے جا رہی ہے. حسین کی لحد کی طرف دیکھا، اے میرے بھیا حسین، ارے زینب سوار ہو تو کیسے ہو؟ نہ میرا علی اکبر ہے، نہ میرے یون و محمد ہیں، نہ میرا قاسم ہے، نہ کوئی موجود. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، میرے معبود تجھے تیری آخری حجت کا واسطہ ہے. میرے معبود تمام سب سے پہلی دعا یہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے معبود جو مقروض ہوں کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرما، جو بیمار ہونے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں رہائی عطا فرما. اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس پورا شوب دور میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور جتنے بھی بندگان خدا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اس وبا کو جلد از جلد دنیا سے نست و نابود فرما. میرے معبود پہلی اور آخری دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین.